اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک، فضائل المسائل، الاحیاء۔ روزہ توڑنے کا کفارہ۔ کوئی شخص جس پر روزہ رکھنا فرض ہو، رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ قضا کے ساتھ کفارہ کب لازم ہوتا ہے؟ جمع کرنے سے، چاہے منی نکلی ہو یا نہیں، عورت کو چھونے، بوسہ لینے، ساتھ میں لٹانے یا شرمگاہ کو ملانے کی وجہ سے انزال ہونے یعنی منی نکلنے پر، پانی پینے سے، مزے یا طاقت کے لیے کچھ کھانے پینے سے۔ جس جگہ روزہ توڑنے سے کفارہ لازم آتا ہے اس میں شرط یہ ہے کہ رات ہی سے رمضان کے روزے کی نیت کی ہو۔ اگر دن میں نیت کی اور توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں۔ جیسے کوئی مسافر صبح صادق یعنی فجر کے بعد ضحوہ کبریٰ یعنی زوال سے پہلے اپنے شہر کو واپس آیا اور روزے کی نیت کر لی، پھر توڑ دیا تو کفارہ نہیں۔ کفارہ لازم ہونے کے لیے پیٹ بھر کھانا ضروری نہیں، تھوڑا سا کھانے سے بھی واجب ہو جائے گا۔ کسی شخص نے تیل لگایا، غیبت کی یا کوئی ایسا کام کیا جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر اس نے یہ گمان کر لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا، یا کسی عالم نے بھی روزہ ٹوٹنے کا فتویٰ دے دیا اور اس کے بعد اب اس نے کچھ کھا پی لیا، جب بھی کفارہ لازم ہو گیا۔ تھوک کر چاٹ گیا یا دوسرے کا تھوک نکلا تو کفارہ نہیں، مگر محبوب کا لعاب لذت کے لیے یا کسی دینی ہستی جیسے پیر یا عالم کا لعاب تبرک کے لیے نگلا تو کفارہ لازم ہے۔ جن صورتوں میں روزہ توڑنے پر کفارہ لازم نہیں، ان میں یہ شرط ہے کہ ایک ہی بار ایسا ہوا ہو اور گناہ کا ارادہ نہ ہو، ورنہ اس میں بھی کفارہ ہے۔ کچا گوشت چاہے مردار کا ہو، کھانے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ مٹی کھانے کی عادت کی وجہ سے مٹی کھائی تو کفارہ واجب ہے۔ نمک اگر تھوڑا کھایا تو کفارہ واجب ہے، زیادہ کھایا تو نہیں۔ پیڑ کے پتے یا سبزیاں جو کھائی جاتی ہیں ان کے کھانے سے کفارہ واجب ہے۔ کچے چاول، باجرہ، مسور، مونگ کھائی تو کفارہ نہیں۔ یہی حکم کچے جو کا ہے، اور بھنے ہوئے ہوں تو کفارہ لازم ہے۔ تل یا تل برابر کھانے کی کوئی چیز باہر سے منہ میں ڈال کر بغیر چبائے نگل گیا تو روزہ گیا اور کفارہ واجب۔ سحری کا وقت ختم ہونے پر یا بھول کر کھاتے میں یاد آنے پر منہ کا نوالا نگل لیا تو دونوں صورتوں میں کفارہ واجب ہے، لیکن منہ سے نکال کر پھر کھایا تو صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ روزہ توڑنے کا کفارہ۔ پہلا، اگر ہو سکے تو ایک باندی یا غلام آزاد کریں۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے سب سے پہلے غلام پرتھا کو ختم کرنے کی شروعات کی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے شریعت کے قانون بنا کر اور دنیا اور آخرت کے انعامات بتا کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگوں کو آزاد کرانے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی، یعنی موٹیویٹ کیا۔ یہاں پر قصداً روزہ توڑنے کے جرمانے کے طور پر غلام یا باندی کو آزاد کرنے کا حکم فرمانے میں بھی یہی حکمت ہے۔ یا دوسرا یہ ہے، لگاتار 60 یعنی 60 روزے رکھیں۔ ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو دوبارہ سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ پہلے کے روزے گنتی میں نہیں آئیں گے، چاہے بیماری یا کسی مجبوری کی وجہ سے ہی چھوٹا ہو۔ عورت کو حیض کی وجہ سے بیچ میں روزے چھوٹ جائیں تو پاک ہونے پر باقی روزے رکھ کر 60 پورے کرنے سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یا 60 مسکینوں کو یعنی 60 مسکینوں کو بھر پیٹ دونوں وقت کھانا کھلائیں۔ اگر 2 روزے توڑے تو دونوں کے لیے 2 کفارے دیں، جبکہ دونوں 2 رمضان کے ہوں۔ اگر دونوں روزے ایک ہی رمضان کے ہوں اور پہلے کا کفارہ ادا نہ کیا ہو تو ایک ہی کفارہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، یا اللہ ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ
صبر اور شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو، عبادات کو، صدقات کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔